اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے بہت سے فالوور اور بہت سے دوست احباب بھائی وغیرہ جو یہ عمل کرتے ہیں اور وہ بعد میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے عمل میں اثر نہیں ہوتا، تو وہ میرے خیال سے بالکل صحیح کرتے ہیں۔ ہم عامل حضرات لوگوں کو شاید پوری طرح گائیڈ نہ کرتے ہوں، ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو صحیح طریقہ ہی بتا دوں۔ شاید کچھ لوگوں کا عمل اس وجہ سے بھی نہ مکمل ہوتے ہوں یا ان پہ اثر نہ ہوتا ہو کہ ان کو عمل کرنے کا طریقہ تو ہم بتا دیتے ہیں، لیکن بیسک طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ ایک جس طرح مختلف فرشتے یا موکل جو ان سے ہیں یہ مختلف کام کرتے ہیں، جیسے روح قبض کرنے کے لیے علیحدہ ہے اور محبت اور اخلاق اور پیار پسندی کے لیے علیحدہ موکل ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ایسا موکل ہے جسے ہم لوگ اپنا رجال الغیب کہتے ہیں۔ یہ رجال الغیب جو سے ہوتے ہیں یہ روحانیت کا حکمران ہے، اور جو وظیفہ ان کے روبرو کیا جاتا ہے وہ وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا۔ مختلف جنتریوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس پہ غور نہیں کیا ہوگا، جنتریوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ عمل کرنے کا طریقہ کس طرح رجال الغیب کا خیال کیا کرے۔ میں نے بھی اکثر اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ رجال الغیب کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اب آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ مغرب کی طرف ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور عمل کیوں وہ کرتے ہیں۔ وہ ہم نماز اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ اس کے فرشتے نہ اس کے یہ اپنے ماکائل وغیرہ جو ہوتے ہیں جو موکل ہوتے ہیں یہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاص عبادت ہے جو اس نے کہا کہ نماز اس طرف پڑھو، اس طرف پڑھ کے کرو۔ اور بہت سے عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ قبلہ رخ کی طرف بیٹھ کے کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں جو مختلف سمتوں میں بیٹھ کے کیے جاتے ہیں۔ یہ رجال الغیب جو ہے یہ ایک خدا کی طرف سے مردان، یہ ایک موکل ہے جو روحانیت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور یہ ڈیلی اپنی سمتیں چینج کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اب عمل ہم کس طرف کریں، اس کی یہ چاند کے حساب سے، چاند کی راتوں کے حساب سے اپنی سمتیں چینج کرتا رہتا ہے۔ کبھی یہ مغرب میں ہوتا ہے، کبھی مغرب میں ہوتا ہے، کبھی شمال میں، کبھی شمال مشرق میں، کبھی جنوب مغرب میں، یہ مختلف سمتیں اس کی 6 سمتوں میں یہ گھومتے رہتے ہیں جناب۔ تو اس کے لیے جو بھی آپ عمل کریں اس کو خیال کر لیا کریں کہ ہم یہ عمل کس طرح بیٹھ کے کریں۔ جنتری میں اس کا نقشہ مل جاتا ہے، میں بھی اس کا نقشہ دے رہا ہوں آپ کو، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں نمبر بھی اپنا دیتا ہوں، میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سے اگر چاند کی تاریخ بتا رہا ہوں تو چاند کی اگر 7 تاریخ ہو یا 14 تاریخ ہو یا 29 تاریخ ہو یا مطلب کہ 18 تاریخ اپنا 22 تاریخ ہو، تو یہ اپنا مشرق کی طرف یہ رجال الغیب ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس سے مخالف سمت میں ان کی طرف پشت کر کے عمل کرنا ہے، فیس ٹو فیس نہیں ہونا۔ اسی طرح یہ 6 تاریخ کو چاند کی، 21 تاریخ کو، 28 تاریخ کو یہ ہو جاتے ہیں اپنے شمال مشرق کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان کی طرف بیٹھ کے آپ نے عمل نہیں کرنا، ڈیلی کے حساب سے آپ نے چینج کرنی ہے سمتیں، پھر دیکھیں آپ کے عمل میں کیسا کمال ہوگا، پھر دیکھیں آپ کا عمل کیسے کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے، یہ ہم ان کو پوری بات نہیں بتاتے، شاید کچھ لٹکا کے رکھتے ہیں، لیکن مجھے جب اس چیز کا احساس ہوا تو میں نے اللہ سے توبہ کی کہ میں نے مکمل کیوں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، شاید بتاتا ہوں لیکن مجھے ہر ویڈیو میں شاید یہ نہیں بتانا پڑتا، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں رجال الغیب کا خیال رکھیں، آپ جنتری سے دیکھ لیں۔
تو اس لیے اگر میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آئندہ میں کوشش کروں گا ہر ویڈیو کے ساتھ یہ ضرور بتا دوں کہ رجال الغیب کا خیال رکھیں، رجال الغیب کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے عمل میں کامیابی ہو۔ اسی طرح چاند کی 8، 15 اور اپنا 23 اور 30 تاریخ کو یہ اپنا شمال کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے 5، 13 اور یہ 20 کو یہ شمال مغرب کی طرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ اس کی سمتیں وغیرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی یہ 3، 11، 18، 26 کو یہ جنوب کی طرف ہوتے ہیں۔ اس کا پورا نقشہ جو ہے نا، شاید میں جو آپ کو بتاؤں آپ بھول جائیں، میرا اس کا نقشہ پیچھے دے رہا ہوں، اس سے آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں۔ اور ویسے تو میں بتا رہا ہوں کہ ہر جنتری میں اس کا نقشہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ نے عمل کرنا ہے، کس دن سمت چینج کرنی ہے۔ اب آپ نے جب عمل کرنا ہوتا ہے نا، ان رجال الغیب کی تاریخ اگر چاند کی اپنے 2 تاریخ ہے نا، تو یہ جنوب مغرب کی طرف ہوں گے، تو آپ نے جنوب مغرب کی طرف کمر کر کے پھر آپ نے اپنا پورا عمل کرنا ہے۔ اب اسی طرح چاند کی اگر نیکسٹ ڈے 3 تاریخ آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو جنوب کی طرف کمر، جنوب کی طرف ہی ہوتے ہیں، تو آپ نے جنوب کی طرف کمر کر کے اس کو آپ نے وہ عمل کرنا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے عمل میں برکت ہوگی، آپ کا عمل ریورس نہیں ہوگا، آپ کے عمل کمپلیٹلی آگے بڑھے گا۔ اور اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اور یہ اپنا یہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوتا ہے، چاند کی تاریخ آپ یاد کر لیں کس تاریخ کو کیا ہے، کس تاریخ کو کیا ہے، تو اس حساب سے اس کو آپ کریں گے تو یہ آپ کو مطلب کامیابی اس کی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی یہ بات جو آپ کو پتہ چل گئی ہے، یہ بات ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کے عمل کیوں کمپلیٹ نہیں ہوتے، ان کے عمل میں تاثیر کیوں نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات میں عمل کے لیے یہ بتا دوں اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، عمل اس لیے بھی نہیں ہوتے کامیاب کہ آپ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ والدین کی خدمت کرتے ہیں، گھر میں لڑتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کو موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، مووی وغیرہ دیتے ہیں، تو ایسے میں تو آپ کے عمل کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ سے خلوص سے، نیت سے اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد آپ اللہ سے کچھ آپ اپنا حل مانگیں، کامیابی مانگیں تو ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ لوگ وظیفے کرتے ہیں، مجھے اکثر کہتے ہیں آپ نے جو مجھے عمل بتایا وہ میں نے کیا، وہ میں نے بسم اللہ کا عمل کیا وہ بہت کامیاب تھا، میں نے یا ودودوں کا عمل کیا، لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہ خلوص سے، نیت سے کرتے ہیں۔ اور جن کو جس طرح میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ گھر سے بسم اللہ پڑھ کے نکلیں، قل هو اللہ پڑھ کے نکلیں، والدین کی سلام کر کے نکلیں، چھوٹے چھوٹے کام تو کر سکتے ہیں نا، اسی کاموں میں بڑی برکت اللہ میں دے دے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔